الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، ایک مرتبہ آج دارالفتہ اہل سنت کے پیج پر ہم پھر حاضر ہیں دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے لیے، آپ کے شرعی سوالات کو شامل سلسلہ کرنے کے لیے اور ان کے جوابات دینے کے لیے۔ ماہ شوال المکرم جاری ہے اور آج ماہ شوال المکرم کی 12 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ عید سعید کے بعد ایک طرف جہاں مسلمان قربانی کی تیاریاں کرتے ہیں، وہیں اس سے پہلے ایک بہت ہی خوشنما لمحہ ان مبارک لوگوں کے لیے، ان خوش نصیبوں کے لیے آتا ہے کہ جو حج پر روانہ ہو رہے ہوتے ہیں، سفر حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان سے بھی عنقریب جو ہے وہ فلائٹس شروع ہو جائیں گی۔ بہت سارے عشاقان مدینہ، عشاقان مکہ حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ کوئی حج فرض کرنے جا رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی حج بدل یا کوئی حج نفل ادا کرنے جا رہا ہو۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور اس کی اپنی بہت اہمیت ہے، اور جہاں اس کی اہمیت ہے وہاں بہرحال عام عبادات کے مقابلے میں تھوڑا سا اس کے اندر کام بھی زیادہ ہے اور کچھ معاملات اور مسائل کے اندر پیچیدگی بھی ہے، جس کو جاننا اور سیکھنا ایک مسلمان پر ضروری ہے جب کہ وہ حج کے لیے روانہ ہو رہا ہو۔ تو اگر آپ حج کی طرف جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے بھی دینی مسائل سیکھنا، حج سے متعلق مسائل سیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اولاً تو اس کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب رفیق الحرمین موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو کہ فقط پڑھنے سے نہیں بلکہ پریکٹیکل دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہیں، یا پھر مزید چند سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے انسان کو علماء سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مختلف مقامات پر حج تربیتی اجتماع میں شرکت کیجیے۔ مدنی چینل پر بھی حج تربیتی اجتماع لائیو دکھایا بھی جائے گا، اور اس کے علاوہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی علی اصغر صاحب بھی باقاعدہ پورا سلسلہ کئی جو ہے وہ اتوار میں یا شاید بدھ والے دن وہ کرتے ہیں، تو کئی سلسلے اس ٹاپک پر حج کی تربیت سے متعلق مسائل سے متعلق ہوں گے، انہیں بھی دیکھنے کی نیت کر لیجئے، اور اس کے علاوہ علماء سے مربوط رہیے۔ اگر کسی جگہ پر حج کے سفر میں آپ کو کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت رجوع کر سکتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کے پاکستان کے نمبرز پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل نمبرز پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ پاکستانی نمبرز کی ٹائمنگ صبح 10 سے شام 4 تک، اور انٹرنیشنل نمبرز کی ٹائمنگ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 سے شام 7 بجے تک ہے۔ اور الحمدللہ عزوجل اس کے علاوہ بھی دارالفتہ اہل سنت کی جانب سے حج کے ایام، جو حج کے ایام ہوتے ہیں 5-6 دن، 9 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12-13 ذی الحجہ تک، ان ایام کے اندر عرب کے نمبروں کے اوپر بھی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔ مفتیان کرام عرب کے مخصوص نمبرز ہوتے ہیں جن کا اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے پہلے، اور پھر ان کے اوپر آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے علماء اور مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اگر آپ خود حج پر جا رہے ہیں تو آپ بھی ان چیزوں کے ذریعے سے علم دین حاصل کریں گے، اور اگر اس دفعہ آپ حج پر نہیں جا رہے، آپ کا کوئی عزیز دوست جا رہا ہے، تو کم از کم اس کو ان چیزوں کی طرف رہنمائی کریں کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ آج آپ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ کی رہنمائی کے سبب ہو سکتا ہے کہ وہ حج میں ہونے والی غلطی سے بچ جائے اور اپنے حج کو درست طریقے سے ادا کر سکے، اور آپ کی یہی نیکی ہو سکتا ہے آپ کے کام آ جائے، اور کل کو آپ کو بھی بلاوا اس گھر سے آ جائے کہ جس گھر پہ جانے کے لیے رب العزت کے گھر کی طرف ہر ایک مسلمان جو ہے وہ اس پر مشتاق ہے، اس چیز کی طرف جو ہے وہ طالب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانے والوں کا حج بھی قبول فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم آپ کے میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔
جو کمنٹس کے اندر آپ میسیج کریں ہم انہیں بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ میسیجز ہمارے پاس ان باکس کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، ہم انہیں بھی شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ آپ اس سلسلے کو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک آپ کی جانب سے سلسلہ بنے کہ اس کے اندر لوگ دین کو سیکھ سکیں، اور نہ صرف یہ کہ دین سیکھیں بلکہ مستند دینی مواد سیکھیں، تاکہ اسی کو آگے شیئر بھی کریں، فارورڈ بھی کریں، اور لوگوں کو بتا بھی سکیں اور خود بھی عمل کر سکیں۔ ہمارے پاس میسیجز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، ہم انشاءاللہ انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک سوال عمومی طور پر جو ہے وہ ماہ شوال کے اندر پوچھا جاتا ہے، خاص طور پہ وہ افراد جو کہ حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر عید کا چاند جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو ان کی جانب سے عموماً یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا اگر ہم نے عید کا چاند وہاں پر دیکھ لیا تو کیا ہم پر حج فرض ہوگا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ حج فقط عید کا چاند وہاں پر دیکھنے کی صورت میں فرض نہیں ہوگا، بلکہ حج اس وقت فرض ہوگا جب کہ وہ شخص پہلے حج فرض ادا نہ کر چکا ہو، حج فرض ادا نہ کر چکا ہو۔ نیز اگر حج فرض ادا کر چکا ہے تو لازمی سی بات ہے حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ حج ایک ہی مرتبہ زندگی میں فرض ہوتا ہے، اور اگر حج فرض ادا نہیں کیا تو بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس شخص کے پاس اتنی مالی استطاعت موجود ہے کہ وہ ان ایام سے، یعنی شوال سے لے کے ذوالحجہ کے ایام تک وہ وہاں پر ٹھہر سکے، رک سکے، اور ان ایام کا خرچ اس کا جو بھی بنتا ہے وہاں کا بھی اور پیچھے اہل و عیال کا بھی وہ بھی اس کے پاس ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ مالی اعتبار سے استطاعت ہو گئی تو حج فرض تو ہو گیا، لیکن قانونی اعتبار سے ویزا پرابلم کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ وہاں پر نہ رک سکے، آپ کو واپس آنا پڑے۔ لیکن اگر حج فرض ہو گیا تو پھر بہرحال آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور اس کو بہرحال ادا کرنا ہوگا، کہ حج کے فرض ہونا ایک الگ چیز ہے، اور بعد میں وجوب کی شرائط، وجوب ادا کی شرائط پایا جانا یہ الگ چیز ہے۔ تو جب حج فرض ہو گیا تو بہرحال اسے وہ حج کرنا ہی ہوتا ہے، اور اگر حج نہ کر سکے تو پھر اسے حج بدل کی وصیت کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ مالی اعتبار سے جو ہے وہ استطاعت بھی رکھتا ہے ان ایام میں وہاں رہنے کی بھی، رہائش کے بھی، کھانے پینے کی بھی، اور پیچھے اتنے ہی ایام کے اہل و عیال کا بھی جو ہے وہ خرچے کی اس کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، تو حج فرض ہو گیا۔ اب اگر قانونی اعتبار سے واپس آنا پڑتا ہے تو بہرحال پھر اب یہ کوشش کرے گا کہ حج کے لیے جائے اور وہاں پر یہ حج ادا کرے، اس سال نہیں تو آئندہ سال بہرحال کوشش کرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ کیوں ہی ماہ شوال کے اندر ایک سوال عمومی طور پر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ماہ شوال میں جو 6 روزے رکھنے ہوتے ہیں، کیا یہ روزے عید کے دوسرے دن سے ہی رکھنا ضروری ہے یا بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ یوں ہی کیا یکمشت رکھنا ضروری ہے یا متفرق طور پر چھوڑ چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ روزے یکمشت بھی رکھے جا سکتے ہیں اور چھوڑ چھوڑ کر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ یوں ہی دوسرے دن سے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اگر کسی کا دوسرے دن نہیں بھی ہوا تو بھی وہ بعد میں روزے رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہاں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جن افراد پر ماہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے، ان کے روزے کسی وجہ سے قضا ہو گئے، تو انہیں چاہیے کہ جلد از جلد اپنے روزوں کی قضا جو ان کے ذمے لازم تھی اس کی ادائیگی کی کوشش کریں، تاکہ جلد از جلد اپنے ذمے سے اس بگدوش ہو جائیں اور جو روزے ان کے اوپر لازم ہیں ان تمام روزوں کو وہ ادا کر سکیں۔ میسیج ہمارا کہ ایک سوال یہ ہے کہ وسوسے جو ہے وہ بہت آتے ہیں، تو وسوسے کا کیا جو ہے وہ علاج ہے؟ وسوسے کا علاج سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ مزید اس کے علاوہ اور بھی مختلف روحانی علاج بھی ہیں، تو امیر اہل سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج اس کا مطالعہ کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے ووٹ کے ذریعے سے گویا آپ کسی شخص کو اگر منتخب کرتے ہیں
تو آپ گویا کہ اسے اس منصب کا اہل قرار دیتے ہیں، مسلمانوں کے امور اس کے سپرد کرنے کے لیے آپ اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ضروری ہے کہ ایسے شخص کو ہی ووٹ دیں جو کہ واقعی اس کا اہل ہو، دیندار ہو، شرعی معاملات کو جاننے والا ہو اور شرعی احکامات پر عمل کرنے والا ہو، جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ دیندار نہیں ہے، اہل نہیں ہے اور احکامات شرعیہ کو پامال کرنے والا ہے، اسے ووٹ دینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینا کیسا ہے؟ رباب جنید ہیں۔ تو عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینا جائز ہے، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے وقاص اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں نماز میں کتنی بار کھجا سکتے ہیں؟ اولاً تو یہ کہ نماز میں کھجانے سے بچنا چاہیے کہ انسان رب کی بارگاہ میں حاضر ہے تو کیا انداز ہونا چاہیے، ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ ہاں بہرحال اگر تقاضۂ بشریت کے تحت کھجانا پڑے تو نماز کے ایک رکن میں آپ 2 مرتبہ تک کھجا سکتے ہیں، 3 مرتبہ کھجائیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور 2 مرتبہ کھجانے کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ 1 مرتبہ ہی کھجانا اتنی دیر تک نہ ہو کہ وہ عمل کثیر ہو۔ عمل کثیر سے مراد یہ کہ دور سے دیکھنے والا آپ کو نماز میں شمار نہ کرے۔ تو اگر کوئی جو ہے وہ دونوں ہاتھ سے سر کھجانا شروع کر دے اور کافی دیر تک کھجاتا رہے تو لازمی سی بات ہے وہ ایک ہی مرتبہ اگر یہ کام کرے گا تو دور سے دیکھنے والا اسے نماز میں شمار نہیں کرے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کیا بیٹی اپنی شادی کے بعد اپنی بیوہ ماں کی خدمت کے لیے جا سکتی ہے؟ جی ہاں جا سکتی ہے، البتہ شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ تو عورت دن ہی دن میں اپنے والدین کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے، اس میں شوہر کی اجازت بھی ضروری نہیں۔ ہاں البتہ رات رکنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے، تو یہ چاہیے کہ شوہر کی اجازت لے کر جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے دادا ابو ضعیف العمر ہیں اور بستر پر ہی رہتے ہیں، اس لیے وہ نماز کے لیے ٹرے میں ڈالی ہوئی مٹی سے تیمم کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ تیمم اس شخص کے لیے ہے جو کہ کسی بھی طور پر وضو پانی سے کرنے پر قادر نہ ہو، حقیقتاً کہ پانی موجود ہی نہیں، یا حکماً کہ پانی تو موجود ہے لیکن یہ شخص جو ہے وہ پانی کو استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اب یہ قادر نہ ہونا 2 اعتبار سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ استعمال کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جائے گا، شدید بیمار ہو جائے گا، یا یہ کہ یہ استعمال کر نہیں سکتا، پانی اپاہج ہے، فالج زدہ ہے، استعمال نہیں کر سکتا اور کوئی دوسرا اس کو استعمال کروانے والا بھی نہیں، تو اب یہ تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ خود کر سکتا ہے یا کوئی دوسرا اسے کروا سکتا ہے، اگرچہ یہ کسی کو اس کے بعد پیسے بھی ہیں اور یہ کسی کو ہائر بھی کر سکتا ہے، اس کام کے لیے نوکری پہ بھی رکھ سکتا ہے کہ بھئی یہ میرا وضو کروائے گا، تو بہرحال اس صورت کے اندر اسے وضو کروانا ہوگا اور پیسے دے کر بھی ایسے افراد کو رکھ کر اپنے وضو کی صورت بنانی ہوگی۔ فقط یہ وجہ ہو کہ بستر پر ہیں، بستر گیلا ہو جائے گا، یہ عذر نہیں ہے، اس بنیاد کے اوپر وضو ترک نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو وضو ہی کرایا جائے گا۔ تو کوئی پلاسٹک کی شیٹ وغیرہ بچھا کر ان کو وضو جو ہے وہ کروا دیا جائے اور اس کے بعد پھر ان کو نماز پڑھنے کے کہا جائے۔ اب اگر وہ اٹھ کر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن بہرحال جہاں تک ممکن ہو وہاں تک وہ وضو کریں۔ ہاں جہاں ممکن نہ ہو تو پھر بہرحال تیمم کا حکم ہوگا اور پھر تیمم کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ ہمارے عدنان جٹ صاحب ہیں، فرما رہے ہیں کہ کیا مسلمان غیر مسلمان کے ریسٹورنٹ پر کام کر سکتا ہے جبکہ وہاں سور کا گوشت بھی ہوتا ہے؟ تو کیا مسلمان سور کے گوشت کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ دیکھیں کام مختلف نوعیت کے ہیں، لیکن عمومی طور پر ریسٹورنٹ کے اندر جو کام ہوتے ہیں اس میں غیر مسلموں کا ریسٹورنٹ ہے اور بیرون ملک کے اندر ہے تو کئی ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، اس میں شراب وائن بھی ہوتی ہے، حرام گوشت بھی ہوتا ہے، نجس العین جو ہے وہ خنزیر کا گوشت بھی ہوتا ہے، تو مسلمان کو ایسی جگہ پر کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور سور نجس العین ہے، یعنی جس طریقے سے پخانہ گوبر ہوتا ہے یہ نجس چیزیں ہیں، اسی طریقے سے سور پورا ہی نجس ہے، اس کو چھونا ایسے ہی ہے جیسے کہ پخانے کو چھونا، تو کوئی بھی جو ہے وہ
نجاست کو نہیں چھوتا، تو اسی لیے مسلمان کے لیے سور کو چھونا یا اس کے گوشت کو چھونا ہرگز جائز نہیں ہے، تو مسلمانوں کو اس طرح کے ریسٹورنٹ پر کام کرنا جائز نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں، ایک ہیں ہمارے سائل کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ عقیقہ جو ہے وہ کرنا چاہے تو کیا کمبائنڈ اینیمل کے اندر وہ عقیقہ کر سکتا ہے کہ اس عقیقے کے اندر عقیقے کا بھی حصہ ہو اور قربانی کا بھی؟ جی ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے کہ قربانی کے ایام پر آپ بڑا جانور لاتے ہیں، اس میں 2 حصے آپ جو ہے وہ عقیقے کے ڈال لیتے ہیں، بقیہ 5 حصے آپ جو ہے وہ قربانی کے ڈال لیتے ہیں، تو بالکل ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال احسان خان صاحب کا فرما رہے ہیں کہ رات میں جھاڑو دینا کیسا ہے؟ تو رات میں جھاڑو دینا جائز ہے۔ عدیل محبوب بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شادی کا سنت طریقہ بتا دیں، آج کل شادی بیاہ میں فحاشی ہوتی ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے شادی میں نکاح ہے، سنت ہے، اور نکاح کا طریقہ آسان ہے، ایجاب و قبول ہے، اور نکاح مسجد کے اندر پڑھانا مستحب ہے۔ اس کے بعد ولیمہ ہے جو کہ سنت ہے، تو اب اس کے اندر بہرحال فی زمانہ ہر چیز میں جدت آتی ہے، تو اب اس کا بھی کہ پہلے چھوٹی سطح پر ہوتا تھا، اب بڑی سطح پر ہوتا ہے، شادی ہالز میں ہوتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بے پردگی سے بچنا ضروری ہے کہ شادی ہال میں کریں یا گھر پر کریں، بہرحال مرد و عورتوں کا نظام علیحدہ ہونا چاہیے۔ عورتوں کا ہال میں کریں تو وہاں پر ویٹرز بھی جو ہے وہ لیڈیز ہی ہونی چاہیے، مرد جینٹس کے ذریعے سے وہاں پہ سرونگ نہ کروائیں، تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری۔ باقی ناچ گانے، موسیقی، آتش بازی جو رائج ہے ہمارے ہاں، یہ تمام چیزیں ویسے ہی جو ہے وہ ناجائز ہیں، تو ان سے بچنا بہرحال ضروری ہے، چاہے خود اپنی شادی ہو رہی ہو یا آپ کے تحت کسی کی ہو رہی ہے اور آپ بڑے ہیں، تو جہاں آپ روک سکتے ہیں وہاں مکمل طور پر رکیں، جہاں روکنا ممکن نہیں وہاں پھر خود اپنے آپ کو لے جانے سے رکیں۔ ایک سوال ہمارا حامد حسین بھائی کا ہے کہ ہیئر میں بلیک کلر کرنا کیسا ہے؟ کالا کلر کرنا داڑھی کے بالوں میں یا سر کے بالوں میں یہ ناجائز ہے، مرد کے لیے بھی سر کے بالوں میں ناجائز، عورت کے لیے بھی ناجائز ہے، تو کالا کلر لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی ایسا ڈارک براؤن کہ جو دور سے دیکھنے میں کالا نظر آئے وہ بھی منع ہے، نارمل براؤن جو ہے وہ لگایا جائے۔ ایک سوال ہمارے محمد زبیر بھائی کا ہے کہ مکہ ٹو مدینہ نماز قصر ہوگی؟ مکہ اور مدینہ کی درمیانی مسافت شرعی مسافت سے کہیں زیادہ ہے، 92 کلومیٹر سے کہیں زیادہ مسافت ہے، لہٰذا درمیان میں آپ نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ بلکہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں یا عمرے پر جاتے ہیں، اگر ان کا مکہ یا مدینہ میں کسی ایک مقام پر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ وہاں پر بھی نماز قصر ادا کریں گے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رمضان کے قضا روزے سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، رمضان کے قضا روزے سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں، البتہ قضا روزوں کو بھول نہ جائیں، انہیں بھی بہرحال ادا کرنا ہے، لہذا جلد از جلد شوال کے روزے ادا کریں اور پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنے قضا روزے ادا کر سکیں۔ ایک سوال ہے بلال خان کا کہ فکر سوچ سے کیسے بچا جائے، کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ توجہ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف نہ دی جائے۔ اگر شیطان جو ہے وہ انسان کا ذہن کسی فضولیات کی طرف، غلط بات کی طرف لے کے جائے تو انسان اپنی توجہ کو ہٹائے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے، نماز پڑھنا شروع کر دے، تو اس طرح کچھ جو ہے وہ کرے تاکہ اس کی توجہ جو ہے وہ فوکس ہو جائے اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہ ہو اور فضولیات میں پڑھ کر اس کا ذہن خراب نہ ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ پریمیم پرائز بانڈ 40,000 کا جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر رائج ہوا ہے، یہ جائز ہے، حلال ہے یا نہیں ہے؟ پریمیم پرائز بانڈ حرام ہے کیونکہ یہ ایکچولی رسید ہے، ریسپٹ ہے آپ کے اس اماؤنٹ کی جو کہ ڈپازٹ ہے اگینسٹ دس سلپ۔ اس سلپ کے اگینسٹ میں جو آپ نے بینک میں ایز اے لون پیسہ جمع کروایا ہے، یہ اس کی رسید ہے، اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ جو بھی پروفٹ ملتا ہے، چاہے قرآن اندازی کی صورت میں ملے یا
منتھلی بیسس کے اوپر 6 منتھ کے اوپر گورنمنٹ دے رہی ہے، یہ دونوں ہی سود ہیں کہ قرض پر جو نفع مشروط طور پر ملے وہ سود ہے۔ اس کا رسید ہونا اس بات پر واضح دلالت کرتا ہے کہ اس کی رسید گم ہونے پر آپ بینک میں جا کر دوسری اس کی ڈپلیکیٹ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو دیگر پہلے سے پرائز بانڈ پاکستان میں شامل ہیں تو جاری ہیں، تو ان میں یہ نہیں تھا، وہ گم گئے تو سو گم گئے، ان کا کوئی ریکارڈ وہ نہیں ہے کہ وہ جس کے ہاتھ میں ہوگا اسی کا مال ہے، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو جو نارمل پرائز بانڈ ہمارے پاکستان میں رائج ہیں ان کی حیثیت پیسوں کی سی ہے، جبکہ یہ پریمیم پرائز بانڈ کی حیثیت پیسوں کی سی نہیں بلکہ لائک چیک طرز کی جو ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ریسپٹ ہے۔ ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ بھئی یہاں لائیو ہیں اور مدنی چینل پر بھی آپ ہی آ رہے ہیں، تو یہ ریکارڈڈ کیا ہو رہا ہے؟ یہ یہاں ریکارڈڈ ہیں یا وہاں ریکارڈڈ ہیں آپ؟ اچھا یہاں لائیو ہیں بھائی، ہم وہاں ریکارڈڈ ہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہاں لائیو جا رہے ہیں تو یہاں لائیو ہیں۔ ایک حارث شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سود بنے گھر میں رہ رہا ہو، سود کے بنے گھر میں رہ رہا ہو تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں سود کے پیسوں سے کسی نے گھر جو ہے وہ بنایا ہے تو بہرحال اس گناہگار ہے، اس پر لازم توبہ بھی کرے اور جتنا سود کا پیسہ اس کے پاس تھا اتنی مقدار میں رقم صدقہ کرے، بہرحال اس گھر کے اندر رہنا اس کے لیے جائز ہے۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے محمد سلطان صاحب کا کہ قصر کی نماز کب پڑھنی چاہیے؟ قصر کی نماز نہیں، یعنی قصر نماز کب پڑھنی چاہیے؟ تو جب آپ سفر میں ہوتے ہیں، مسافر شرعی ہوتے ہیں، 92 کلومیٹر کی مسافت کی نیت سے آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، تو جب آپ مسافر ہوتے ہیں تو اب حالت سفر میں جو نماز آتی ہے تو ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرضوں کی جگہ آپ کو 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں، اسی کو قصر نماز کہتے ہیں۔ محمد افتخار حسین صاحب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ زمانہ عدت میں رشتہ داروں کے ہاں جا سکتی ہے کہ یا نہیں؟ اگر 2 یا 3 دن کے لیے جائے تو کیا حکم ہے؟ نہیں جا سکتی، کیونکہ عورت کو عدت چاہے طلاق کی ہو یا وفات کی، شوہر کے گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے، گھر سے بلا حاجت شرعی نکلنا جائز عورت کے لیے نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے صدام سید صاحب کا کہ اگر کوئی بھول سے بنا وضو نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ اب بھول کر پڑھ لی اور بعد میں یاد آیا تو بہرحال پھر اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ بھول کر پڑھی تو اس لیے گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ نماز تو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر پہلی رکعت میں ہم شامل ہوں اور امام تلاوت کر رہا ہو تو کیا ہم پر ثنا پڑھنا لازم ہے؟ جب امام تلاوت کر رہا ہے، جہری نماز ہے، تو اب ثنا پڑھنا لازم نہیں بلکہ ناجائز ہے، ثنا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ اس وقت خاموش رہ کر تلاوت سنیں گے۔ ہاں سری نمازوں میں گئے، ظہر عصر میں گئے اور اب امام تلاوت کر رہا ہے تو اب آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال ہمارا محمد حمزہ بھائی کا ہے کہ میٹل کی چین والی واچ پہننا جائز ہے اگر صرف ڈائل میٹل کا ہو اور پٹا بیلٹ کا ہو تو پھر کیا ہے؟ میٹل کی چین والی گھڑی پہننا اگرچہ جائز ہے لیکن علماء کا اختلاف ہے، اس لیے بچنا بہتر ہے، اور اگر فقط ڈائل میٹل کا ہے اور پٹا جو ہے وہ لیدر کا ہے تو جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ امام کا معلوم نہ ہو کہ وہ کس مسلک سے ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فرام UAE سے ہمارے ہیں زبیر احمد بھائی۔ دیکھیں فی زمانہ کئی چیزوں کے اندر معلوم ہو جاتا ہے، مساجد کے قرائن ہوتے ہیں، ان سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اہل سنت کی مسجد ہے یا کس کی ہے، تو لہٰذا ان قرائن کی بنیاد کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں پر اہل سنت کے قرائن ہوں تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں بد مذہب امام کے قرائن ہے وہاں پر اس کے پیچھے نہ پڑھیں۔ پھر اگر کسی کے پیچھے آپ نے اہل سنت سمجھ کر اسے نماز پڑھ لی، مثال کے طور پر مسجد میں نہیں پڑھی، ویسے کسی جگہ پر جو ہے پڑھی، ایئرپورٹ پہ یا دیگر جگہوں پر معلوم نہیں ہو سکا اور آپ نے پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بد مذہب ہے تو بہرحال وہ نماز آپ کو دہرانی ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے محمد حسیب اکرم صاحب کا کہ میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ 2 دن ڈیوٹی پر اور 1 دن گھر میں، اور میں ڈیوٹی کے دوران 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرتا ہوں،
تو کیا گھر آ کر بھی میں قصر ہی نماز ادا کروں گا، کیونکہ میرے گھر آ کے بھی ایک دن رکتا ہوں؟ اپنے گھر پہ یا جس شہر میں آپ رہتے ہیں جو آپ کا وطن اصلی ہے، وہاں پر آپ ایک دن کیا ایک گھنٹے کے لیے بھی آئیں گے تو مکمل نماز ادا کریں گے۔ ہاں فرق ہے یہاں پر ایک، بیرون ملک کے اندر جو بعض لوگ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں سے کوئی یو اے ای گیا اور وہاں پر اس کا رہائش ہے، لیکن اب اس کو یو اے ای سے باہر، شہر سے باہر کسی جگہ پر جانا ہے 92 کلومیٹر کی مسافت پر کام کرنے، اب یہ روزانہ کا اس کا ٹریول ہے یا 2-3 دن کا ٹریول ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ شخص جو ہے وہ یو اے ای کے اندر بھی مسافر ہوگا اور آگے جہاں جاب کرتا ہے وہاں بھی مسافر ہوگا، کیونکہ دونوں ہی جگہ اس کا وطن اصلی نہیں ہے، وطن اصلی بھی نہیں اور وطن اقامت اس لیے نہیں کہ کسی بھی جگہ 15 دن رہنے کی نیت نہیں ہے۔ اب اگر یہ ذہن میں آئے کہ رہائش کے لیے یہاں پر تو رہ رہا ہے، تو رہائش کے لیے اگرچہ رہ رہا ہے لیکن 15 دن کے لیے نہیں رہ رہا، جب درمیان میں 92 کلومیٹر کا وہ سفر کر لیتا ہے تو 15 دن ختم ہو گئے، وقفہ آ گیا بیچ کے اندر۔ تو لہٰذا اگر ایسی صورت ہوگی، بیرون ملک میں جاب کرنے والوں کو اس طرح کی صورت عموماً پیش آتی ہے، تو انہیں بہرحال پھر دونوں جگہوں پر نماز ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنے وطن اصلی میں ہیں، اپنے شہر کے اندر ہیں، تو اب آپ اس میں گھنٹے بھر کے لیے بھی آئیں گے تو اپنے شہر میں نماز مکمل ادا کریں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بیرون ملک رکھنا چاہتا ہوں، تو کیا ماں باپ سے پوچھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ والدین کو اعتماد میں لے کر جو ہے وہ ایسا کوئی کام کیا جائے تاکہ والدین کو بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ ہم سے جدا ہو رہی ہے۔ تو بہرحال والدین کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور یہاں پر والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کے بھی حقوق کا خیال رکھے۔ تو میاں بیوی کے بھی اپنے حقوق ہیں، تو اس اعتبار سے اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر حج پہ ہو تو کیا بیوی گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ جی ہاں، ضرورتاً عورت جو ہے وہ جا سکتی ہے، شوہر کی جانب سے اسے اجازت ہو۔ ہاں اگر شوہر منع کر کے گیا ہے کہ بھئی جو ہے وہ اس دوران نہیں جانا، تو ایک علیحدہ بات ہے کہ پھر اس کو منع کیا جائے گا۔ اس کے اندر بھی بہرحال اس کے پاس جو شرعی حق ہے جانے کا ہفتے میں والدین کے گھر، وہ جا سکتی ہے دن میں۔ لیکن عام طور پر جو ایک سوال یہ ہے کہ بھئی شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر جانا، تو شوہر کی طرف سے اجازت ہے اور کام کے لیے جاتی ہے، ضرورتاً جاتی ہے، حاجت کے تحت جاتی ہے، یا ویسے بھی جاتی ہے، ملنے کے لیے جو ہے وہ جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو شوہر طلاق دے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جی ہاں، طلاق ہو جائے گی۔ یہ لوگوں میں کانسیپٹ غلط پایا جاتا ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، حاملہ عورت کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کی عدت باقاعدہ قرآن مجید میں ارشاد فرمائی گئی، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جن لیں، تو اس کی باقاعدہ عدت ہے، اس کی پیدائش، بچے کی پیدائش پر اس کی عدت ختم ہوتی ہے۔ ایک دوبارہ یہ سوال آیا کہ ایک شخص پرائز بانڈ خریدنا چاہتا ہے تو وہ نارمل پرائز بانڈ خریدے یا پریمیم پرائز بانڈ؟ پریمیم پرائز بانڈ خریدنا جائز نہیں ہے، نارمل پرائز بانڈ ہی خریدیے۔ ایک سوال ہمارا فراز علی صدیقی صاحب کی طرف سے ہے کہ شرعی سفر کی مقدار کے لیے گھر سے حساب لگائیں گے یا آبادی کے باہر سے، دوسرے شہر کی آبادی شروع ہونے تک یا منزل تک؟ فراز مدنی کوریا سے جو ہے وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں۔ تو شرعی سفر کی مقدار کے لیے جو حساب لگایا جائے گا وہ اپنے شہر کی آبادی ختم ہونے کے بعد سے لگایا جائے گا، اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کی آبادی شروع ہونے سے پہلے تک یہ درمیان کا جو ڈسٹینس ہے یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہونا ضروری ہے، گھر سے نہیں لگایا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا پولیو کے قطرے پلانا جائز ہے؟ ظریف بلوچ بھائی ہیں، جی ہاں جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ زیرک نسیم بھائی ہیں کہ فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسلامی بہن بغیر محرم کے ہوائی جہاز کے ذریعے دوسرے ملک جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی، محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، ہوائی جہاز میں سفر کرے یا راکٹ میں سفر کرے، بہرحال جب شرعی مسافت پر جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ محرم اس کے ساتھ ہو۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کریں، عید پہ غریبوں کو، غریب کون کہلاتا ہے؟ غریب کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں، غریب کا منیمم لیول اگر آپ بات کریں تو مسکین ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا
نہیں ہوتا، ایک وقت پہ پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے۔ اس سے اوپر لیول پر آئیں تو شرعی فقیر غریب کہلاتا ہے کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہوتا ہے کہ اس کی ملکیت میں کچھ مال تو ہوتا ہے لیکن بہرحال 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال نہیں ہوتا، یہ بھی شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ ہے، بالکل غریب میں آتا ہے۔ یہ تو تھا شرعی اعتبار سے۔ باقی عرفی اعتبار سے وہ افراد بھی غریب کہلاتے ہیں جو اگرچہ مستحق کے زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن بہرحال ان کی آمدن کم ہے اور معاشرے کے اندر، طبقے کے اندر انہیں غریب ہی سمجھا جاتا ہے، تو انہیں بھی بلانا چاہیے۔ تو یہ 3 طرح کی کیٹیگری کے افراد کو آپ غریبوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ محمد معاذ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کیا نعت میں دف لگا سکتے ہیں؟ جس طرح ہمارے ہاں جھانج والی دف ہوتی ہے یا جس طرز پر وہ بجائی جاتی ہے وہ دف نعت کے ساتھ لگانا جائز نہیں ہے، دف اس طور یہ دف ناجائز ہے اور نعت کے ساتھ لگانے میں نعت کی بے ادبی بھی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ وراثت میں 7.5 لاکھ روپے ملے تھے، امی اور 3 بھائی اکٹھے ہیں، ایک بہن کا حصہ بتا دیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جن کا انتقال ہوا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ اگر والدین میں سے کوئی زندہ نہیں ہے اور بیوہ فقط ان کی ایک ہی ہیں اور 3 بیٹے ہیں اور ایک بہن ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو بیوہ ہیں مرحوم کی انہیں 1/8 حصہ ملے گا، کل مال کا 8واں حصہ ملے گا، اور ان کے 8واں حصہ نکالنے کے بعد جو مال بچے گا اس کو 7 میں تقسیم کریں گے، 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، 2 حصے بھائیوں کو جائیں گے یعنی بیٹوں کو جائیں گے مرنے والے کے، اور ایک حصہ جو ہے وہ بیٹی کو جائے گا۔ بینک کو جگہ رینٹ پر دینا کیسا ہے؟ جمشید قائم خانی پوچھ رہے ہیں۔ بینک کو جگہ رینٹ پر دینا جائز ہے، البتہ بچنا بہتر ہے۔ ایک سوال ہے حسیب اکرم صاحب کا کہ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو کیا حکم ہے، کیونکہ اکثر نماز میں بھی یہ عمل ہو جاتا ہے۔ پیشاب کے قطرے کسی کو آتے ہیں تو اس کی 2 صورتیں، یا تو اس کو یہ مرض اس طرح لاحق ہے کہ مسلسل آتے رہتے ہیں تو اس کو اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ کیا میں ان کے بغیر پاکی کی حالت میں نماز ادا کر سکتا ہوں یا نہیں، لہٰذا کوئی ایک نماز کا وقت شروع ہو، وقت شروع ہونے سے مراد اذان نہیں بلکہ کیلنڈر اٹھا لیں، اوقات نماز کا نقشہ اٹھا لیں، اس میں دیکھیں ٹائم کیا ہے، اس ٹائم کے مطابق ذرا دیکھیے کہ جب وقت شروع ہو رہا ہے تو اب اس وقت سے آپ وضو کریں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، قطرے آ جائیں دوبارہ جائیں وضو کریں، نماز پڑھیں، یوں کرتے رہیں حتیٰ کہ اگر آپ نماز ادا نہ کر سکے اور نماز کا آخری وقت آ گیا تو اب آپ اسی حالت میں نماز ادا کر لیں۔ اب آپ ثابت ہو گئے کہ آپ شرعی معذور ہیں۔ جو شرعی معذور ہو جاتا ہے اب اس کو یہ رخصت ہے کہ وہ ایک وقت کے اندر ایک ہی وضو سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، جس عذر کی وجہ سے وہ شرعی معذور بنا ہے اس عذر کے پائے جانے کی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی اور عذر پایا گیا تو پھر بہرحال اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس بات کا خیال کرنا ضروری ہوگا۔ آئندہ وقتوں کے اندر فقط ایک مرتبہ بھی اگر اسے یہ بیماری یا عذر پایا جاتا ہے تو وہ شرعی معذور برقرار رہے گا۔ شرعی معذور وقت ختم ہونے کے بعد وضو کرے تو اگلا وقت ختم ہونے تک اس کا وضو برقرار رہتا ہے۔ کیا گورنمنٹ اسکیم حج زکوٰۃ میں شامل ہے؟ یہ سوال ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ اسکیم حج زکوٰۃ میں شامل ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر یہ کہ کیا گورنمنٹ حج اسکیم زکوٰۃ والوں کو دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کو دیا جاتا ہے، بلکہ اس میں زکوٰۃ کا مستحق ہونے کی شرط بھی نہیں ہوتی۔ بہن کو وراثت میں حصہ دینا لازمی ہے؟ جی ہاں بالکل لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا حصہ بیان کیا، بہن کے طور پر بھی حصہ، یعنی بیٹی کے بھی حصہ لازم ہوتا ہے، عورت بیوہ ہو تو بھی حصہ لازم ہوتا ہے، عورت ماں بنے تو بھی حصہ لازم ہوتا ہے۔ تو اسلام نے ہی تو عورت کو جو ہے وہ حصہ دیا وراثت میں، ورنہ زمانہ جاہلیت کے اندر تو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام نے عورت کو یہ حق دیا اور ان کا وراثت میں حصہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والد اور ان کے ماں باپ نے اور ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں سنی ہوں تو کیا میں بدمذہب امام کے پیچھے نماز جمعہ ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں ادا کر سکتے،
سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، بد مذہب امام کے پیچھے نماز جمعہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ایک سوال ان کا یہ کہ کیا نماز جمعہ اور عید بھی نہیں پڑھ سکتے؟ یو اے ای میں زیادہ تر امام آمین اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، آمین اونچی آواز سے پڑھنا فقہ شافعی کا بھی جو ہے وہ فقہ کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، تو شافعی امام بھی پڑھتے ہیں، تو اگر وہ امام سنی صحیح العقیدہ ہے، شافعی ہے، تو آپ اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا میں لائف انشورنس کروانا جائز ہے؟ انڈیا میں بھی لائف انشورنس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، بعض صورتوں میں وہاں علماء نے اجازت دی ہے، لیکن وہ خاص صورتیں ہیں، اس کے لیے آپ ہند کے علماء سے رابطہ فرمائیں۔ سوال ہمارا محمد سلیم صاحب کا ہے کہ کار لیزنگ جائز ہے؟ کار لیزنگ جس طرح بینک سے ہوتی ہے، اس کے اندر ناجائز شرطیں ہوتی ہیں، کس ڈیٹ ہونے پہ جرمانہ لگایا جاتا ہے، انشورنس کی شرط ہوتی ہے، ان ناجائز شرطوں کی بنیاد پر جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اکثر دیکھا گیا ہے کہ شب برات میں لوگ فاتحہ کے وقت سامنے موم بتی جلاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ موم بتی اگر روشنی نہیں ہے تو اس کے لیے جلائی جائے گی، ورنہ اس کے علاوہ فاتحہ سے موم بتی کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ لائٹنگ میں بیٹھے ہیں تو اب موم بتی کی کیا حاجت، تو اب موم بتی جلانا اسراف ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا شوال کے روزے میں قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ رمضان کے قضا روزے کی بھی نیت کر لیں؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ نفل کے اندر آپ قضا کی نیت کریں گے تو وہ قضا بن جائے گا، نفل نہیں ہوگا۔ تو نفل روزہ نفل کی نیت سے رکھیں، قضا روزہ قضا کی نیت سے رکھیں۔ آن لائن استخارہ کی شرعی دلیل جو ہے وہ عنایت فرما دیں۔ آن لائن استخارہ نیٹ کے اوپر اس کے پیچھے استخارہ ہوتا ہے، آن لائن نہیں ہوتا ہے کہ کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں اور کمپیوٹر جو ہے وہ استخارہ کا رزلٹ بتاتا ہے۔ آن لائن تو یہ کہ آپ کے پاس پیغام پہنچتا ہے، کہ آپ کو آن لائن پیغام دیے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے بیٹھنے والا تو وہ باقاعدہ استخارہ ہی کر رہا ہے، اور استخارہ کر کے آپ کو رپلائی آن لائن ذریعے سے کر رہا ہے۔ کیا منگلے کے بعد لینا دینا جائز ہے؟ منگنی، ہاں میں بھی منگنی جو ہے وہ لکھا ہوا انہوں نے، منگنی کے بعد لینا دینا جائز ہے۔ منگنی کے بعد جو خاندان میں آپس میں جو ہے وہ رسم و رواج کے طور پر چیزیں آتی جاتی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، لڑکے لڑکی کا آپس میں رابطہ کر کے آپس میں یوں تحائف وغیرہ کا تبادلہ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، کہ بہرحال منگیتر اجنبیہ ہے، اس سے پردے کے ہی احکامات ہیں، بات چیت کی اجازت نہیں ہے۔ برتھ ڈے اسلامک ڈیٹ پر سیلیبریٹ کرنی چاہیے یا عیسوی ڈیٹ پر؟ بہتر تو یہی ہے کہ اسلامی ڈیٹ کے اوپر آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں، اور اس میں بھی شرعی حدود و قیود کا خیال کرتے ہوئے آپ کریں۔ کچھ میسیجز ہمارے پاس جو ہے وہ ان باکس کے بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ زبیر خان ہیں، پوچھ رہے ہیں عرفہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اسماعیل اشفاق لاہور سے ہیں کہ روزے کی قضا میں تاخیر کرنے سے گناہ ملتا ہے؟ روزے کی قضا میں تاخیر کرنے سے گناہ نہیں ملتا، ہاں اگر وقت ملا اور نہ رکھا اور خدا نخواستہ موت آ گئی تو اب بہرحال اس روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ اب گناہ گار ہوگا، اور اب اس کے اوپر بہرحال وصیت کرنا لازم ہوگی۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز میں سورۃ الحشر کی آخری آیات پڑھ لے تو کیا اسے شام میں سورۃ الحشر کی تلاوت کرنے والی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، نماز میں پڑھے یا نماز کے باہر پڑھے، نماز کے باہر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میکائیل نام رکھنا کیسا ہے؟ فرشتے کا نام ہے، لیکن لوگوں میں اس طرح کے نام رکھنا جو ہے وہ اجنبے والی بات ہے، تو بچنا چاہیے۔ ایک سوال وقار احمد صاحب کا ہے کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ضروریات دین میں سے ہے؟ جی بالکل ضروریات دین میں سے، نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ ہر نبی کی تعظیم
ضروریات دین میں سے ہے، کسی بھی نبی کی ادنا توہین یہ کفر ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ خدا کہاں ہے تو کیا جواب دیا جائے؟ ہر جواب جو ہے سوال کے مطابق نہیں ہوتا، تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ خدا مکان سے پاک ہے، اس کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان صفات کے ساتھ تذکرہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، سنتا ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے، شہید ہے، گواہ کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کانسیپٹ کلیئر کر دے سامنے والے کا کہ رب تعالیٰ مکان سے پاک ہے، کسی جگہ میں ہونے سے پاک ہے۔ آصف بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں، مالک سے چھپ کر چیزیں وغیرہ کھانا کیسا ہے؟ ہم مالک کی چیزیں چھپ کر کھائیں گے تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ کیسا ہے، لازمی سی بات ہے، ناجائز ہے، چوری بھی ہے۔ اور ایک یہ کہ مالک کی طرف سے منع ہے کہ اپنی چیز بھی آپ نہ کھائیں ڈیوٹی ٹائم میں، تو اپنی ڈیوٹی ٹائم میں آپ چیزیں کھاتے ہیں تو لازمی سی بات ہے اگر کام میں حرج واقع ہوتا ہے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، کہ اجارہ وقت کے اندر آپ کو اپنا ذاتی کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اگلا سوال ہمارا یہی ہے کہ ڈیوٹی ٹائم میں تلاوت کرنا جائز ہے، تو تلاوت کرنا بھی جائز ڈیوٹی ٹائم کے اندر نہیں ہے جب تک کہ مالک کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی ایسی ڈیوٹی ہے کہ تلاوت کرنے سے حرج نہیں پڑتا، مثال کوئی گیٹ کیپر ہے، وہ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ حافظ ہے، زبانی تلاوت کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب قرآن کریم جو ہے وہ لے کر تلاوت کرنے بیٹھے گا تو لازمی سی بات ہے اب گیٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی آتا ہے، نوک کرتا ہے، یہ قرآن کریم جو ہے وہ رکھے گا، پھر جو ہے وہ جا کے گیٹ کھولے گا، یا یہ سیکورٹی گارڈ ہے، حفاظت کی ذمہ داری، ابھی قرآن کریم پڑھنے بیٹھ گیا تو وہ جو کام ہے اس کام کے اندر حرج واقع ہوگا، تو لہٰذا اس کی اجازت اسے نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ کہ کیا زمین کی مالیت کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، زمین حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو بالکل اس کی مالیت کی وجہ سے بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے کا جو ہے وہ وقت ختم ہے، کئی جو ہے وہ ہمارے ناظرین نے، حاضرین نے دعاؤں کا بھی کہا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، جائز مرادیں پوری فرمائے اور ہم تمام کو نیک اور ایک بنائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔